ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے کامیابی کا راز۔ اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری برکتوں اور انعام کے حصول کا ذریعہ ہے درود پاک۔ ایک درود پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیابی کا راستہ بھی بیان کیا ہے، کامیابی کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا، کس راستے پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک انسان کرتا ہے 2 بار 4 بار 10 بار، وہ چند ناکام تجربے بھی اس کے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک سولوشن کی طرف آتا ہے، ایک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اس کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ نئے تجربے اس ایک ٹاپک پر کرنے کی بجائے اس کے جو فیلئر کے چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو سکسیسفل اس کا ایکسپیریمنٹ تھا، کون سا میتھڈ اور کون سا ایسا وے تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہا کہ بلب ایجاد کرنے کے لیے کئی ایکسپیریمنٹ ناکام ہوئے، تو اس نے کہا کہ جناب میں نے ایسے کئی طریقے سیکھ لیے ہیں جن کے ذریعے اگر بلب بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو دس از دا وے ہاؤ وی کین گیٹ سکسیس، کہ ایک وے مل جاتا ہے، ایک میتھڈ مل جاتا ہے، ایک ایکسپیریمنٹ کا فائنل سولوشن مل جاتا ہے۔ یہ میں دنیاوی اس میں مطلب ایک عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کامیاب لوگوں کو فالو کرنے کے لیے، کامیاب لوگوں کی عادات، ان کے انداز، ان کے طور طریقے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے تو مجھے جو ہے وہ یہ عادتیں اپنانی چاہیے۔ The most successful personality in the universe, the most honorable, the most followable, the most beautiful, the most biggest personality, the most personality that is able to be followed, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، the most successful personality۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات طیبہ میں 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ آفٹر دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 ایئرز جو ہے وہ آپ کی حیات ظاہری رہی، یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا عرصہ آپ نے اس دنیا کو ظاہری حیات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس 23 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے،
ایسا ایک نظام عطا کیا، ایسا ایک انداز عطا کیا، ایسے اخلاق عطا کیے، ایسا بیہیویئر عطا کیا، یعنی دنیا کے ہر شعبے، ہر خطے، ہر معاشرے، ہر قوم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ انداز، وہ طریقہ، وہ آپ کی عادات، وہ آپ کا دیا ہوا نظام، یہ سب کے لیے جو ہے وہ اپلیکیبل بھی ہے، سب اس کو عمل بھی کر سکتے ہیں، اس پر چل بھی سکتے ہیں، اور سب کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے جو وہ عرصے کے اندر اتنا بڑا نظام، اور پھر ایسے ایسے جو ہے وہ لوگ تیار کیے، ایسی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، ایسے ایسے آپ کے فرامین کہ جن کی شروحات لکھتے لوگوں کی عمریں ختم ہو گئیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی پوری تفصیل و تشریح بیان نہ ہو سکی، ایسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصول عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ یہ آیت کا خاص ایک ٹاپک تھا، لیکن یہ سب کے لیے ایک رہنمائی بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی یعنی جنگی طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا، اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی۔ خوراک کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی، ایک قدم قدم پر اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ موجود ہیں۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کو توڑا، مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی، اور اس دوران اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر کو باندھا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شکم پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ شدید سردی تھی ان دنوں میں، تو شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس زمین پر بل نہیں پڑے، اور منافق لوگ مختلف ہیلوں کے ذریعے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، تب بھی پریشان نہ ہوئے، اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا، اللہ پاک کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخر کار اللہ پاک کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا، اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف، اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اور اس موقع کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا حکم ہے۔
یعنی سیرت طیبہ کے ان تمام امور میں پیروی کا حکم ہے جو آپ کی خصوصیت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی جو آپ کی خصوصیت ہیں ان میں پیروی کا نہیں، باقی سیرت کے تمام امور میں آپ کی پیروی کا حکم ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو، آپ کی اطاعت کو کامیابی قرار دیا. دیکھیں کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کا عفو درگزر، آپ کا تجارت کا انداز، آپ کا جو ہے وہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس نے سلوک، آپ کے اولاد کی تربیت کے بارے میں مدنی پھول، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل صحابہ کرام کے ساتھ، اپنا عمل بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، آپ کا اپنا انداز معاشرے میں رہنے کا، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا تجارت کرنے کا انداز، آپ کا مال تقسیم کرنے کا انداز، آپ کی سخاوت، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا لوگوں کو معاف کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم کامیابی چاہتے ہیں تو فالو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر کوئی باپ ہے تو بحیثیت باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک انداز دیکھے جو سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان کے ساتھ، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی شفقت. اگر کوئی باپ ہے تو ان چیزوں کو سمجھے. اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر بچھا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کو فالو کرے. اگر کوئی تاجر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور آپ کی خرید و فروخت اور آپ کا بزنس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا سفر اور آپ کے دیگر تجارت کے معاملات، ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، تجارت کے اصول سمجھ میں آئیں. اگر کوئی سپہ سالار ہے تو سپہ سالار اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرے. زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی جج ہے، منصف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے ان طریقوں کو یاد کرے اور اس جملے کو یاد کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بولا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دوں. یہ پاسبل نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ کائنات کی بہترین شہزادی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان سے افضل کسی کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے the best daughter ان کی مثال دے کے بتا دیا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے. انصاف کے اصول بیان کر دیے نا ہر انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کے لیے کامیاب لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کامیاب ہیں، اور آپ کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا، بہت بڑی کامیابی پا لی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم بھی دیا ہے. کامیابی چاہتے ہو تو ان کی فرما برداری کرو، کامیابی چاہتے ہو تو ان کو فالو کرو، رحم چاہتے ہو تو ان کو فالو کرو. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس موضوع پر. جیسا کہ سورہ حشر میں بھی اللہ پاک نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سورہ آل عمران میں تو اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کیا، اور کس کے لیے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد تفسیر صراط الجنان میں جملہ لکھا ہے، معلوم ہوا حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے which is successful life. کون سی زندگی کامیاب زندگی ہے؟
فرمایا معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان آیات کو سمجھ کر جو پیروی کی اور کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے اعلان ہو گیا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ انہوں نے فالو کس کو کیا؟ آپ خود غور کریں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی، ان کی فرمانبرداری کی، تو یہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں آپ نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی میں سن لیا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو یحببکم اللہ کے ساتھ فرما دیا کہ پیروی مصطفیٰ کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اور اللہ جسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اسے رسوا نہیں کرتا۔ اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ ناکام نہیں رہتا۔ تو اللہ کا محبوب بن جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور محبوب بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنا، اور یہ حقیقی کامیاب زندگی یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزار کے چلا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کر کے چلا گیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی پیروی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اور کوئی نہ تھی۔ یہاں اسی سے متعلق صحابہ کرام کے 5 واقعات اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی تو اللہ پاک نے ان کو کیسی کامیابی عطا فرمائی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کامیابی بھی رکھی ہے، اس میں ہمارے لیے نجات بھی رکھی ہے۔ ان کی فرما برداری کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، ان کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جب وہ حرام کما کے پیسہ بنا لیا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں تو یہ سارا سرمایہ، یہ مال، یہ پیسہ، یہ دنیاوی شہرت، عزت سب کچھ برباد ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں اس سے تو اس کا کچھ بھی مال، کچھ بھی پیسہ، کچھ بھی سرمایہ، کچھ بھی یہ چیزیں اس کے کسی کام کی بھی نہیں ہے، اور یہ سخت نقصان اور خسارے میں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو جو ایسا کرے گا مال یا اولاد کی وجہ سے قرآن اور نماز کو چھوڑے گا، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو نقصان میں وہ ہیں جو اللہ رسول کی یاد سے دور ہو گئے، شریعت کے احکام سے دور ہو گئے، اللہ رسول کو ناراض کر گئے۔ اور کامیاب کون ہے؟ جن سے اللہ بھی راضی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو اللہ پاک نے اپنی فرما برداری قرار دیا ہے، ان کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، اس میں ہماری کامیابی بھی ہے اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ اور ہم سمجھیں کامیابی کے ان اصولوں کو سمجھیں، اور سب سے کامیاب، سب سے جو ہے وہ عزت والی شخصیت، سب سے زیادہ پیاری شخصیت جن کی فرما برداری کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے کامیابی کے لیے، اور اللہ پاک نے خود اعلان کیا ہے جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ لہٰذا میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے صحابہ کرام کا انداز جو میں تفسیر میں بیان کرنے جا رہا تھا وہ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے ان کے افعال کی، ان کے اقوال کی اور احوال کی بھی پیروی کی۔ آپ کا حال، آپ کا فرمانا، آپ کے افعال، ان کو اپناتے ہوئے صحابہ کرام کا انداز
محبت اور پیروی کا انداز کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یوں کہ غزوہ احزاب میں اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. وہ آئے تو دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہے ہیں, کمان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, خبر لے کے آنی ہے. تو تیر کمان میں چڑھایا ہوا نہیں چلایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یاد کر کے رک گئے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متفرق ہونا شیطان کا کام ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے. یہ تھا ان کا فرما برداری کرنے کا جذبہ. حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بڑی عمر کے صحابی تھے, لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے. یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر واپس آتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد کر کے پھر اس کا تذکرہ کرتے اور ان کی اطاعت کا انداز ایسا تھا. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے, روایت ہے, راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے. یعنی اس وضو کے بعد اس مسکراہٹ کا آپ نے جو سبب بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مسکراتے دیکھا تھا تو آج میں ان کی ادا کو ادا کر رہا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی. یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. اب اس سوال کا سبب عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت ہو. زندگی میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہی تھے, وہ وفات میں بھی آپ کی اتباع چاہتے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی, آپ کے افعال کی, آپ کے احوال کی پیروی ہمیں صحابہ کرام کے ان واقعات سے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور آپ کی پیروی کرنا سعادت دارین سمجھتے تھے, اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے دیکھا, کیسا فرمان ہے آپ کا, کیا آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا انداز یہی رہا. بعض بزرگوں کے بارے میں یہاں تک کہ ایک جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں پڑھ رہا تھا, یہ ایک پھل کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں کھانا تو چاہتا ہوں
مگر مجھے یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیسے استعمال فرمایا. تو یہاں تک غور و فکر کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں، آپ کی اطاعت کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا انداز تھا کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان روک دیے گئے تھے تو آپ مکہ پاک میں تھے. کفار نے موقع دیا کہ آپ طواف کر لیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں کیسے طواف کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترجیح دیا کرتے تھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کئی ذاتی معاملات سامنے آ جاتے ہیں، کوئی خواہش نفس کی وجہ سے، کوئی اپنے مال کی وجہ سے، دنیاوی نفع کی وجہ سے، کوئی رشتہ داریاں، کوئی برادری، دنیاوی دوست، کئی چیزوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جناب مجھ سے عمل نہیں ہو پائے گا، یہ سنت پر عمل نہیں کر پاؤں گا، یہ طریقہ میں نہیں اپنا سکوں گا. ہمیں برادری کو دیکھنا ہوتا ہے، کیسے میں سوسائٹی میں سروائیو کروں گا، کیسے میں چلوں گا، بھئی مجھ سے نہیں یہ سارا کچھ ہوتا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کامیابی اگر چاہیے تو ہمیں ان دوستوں کی پیروی میں نہیں ملے گی، دنیا داروں کی پیروی میں نہیں ملے گی، ان جو ہے وہ مال اور سرمایہ کے ہوس والوں کی پیروی میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی ملے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ملے گی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے مزید اس آیت کی تفسیر میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، اور ہمیں ان کی پیروی کی طرف کیسے ابھارا جا رہا ہے، مزید اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے کا جذبہ بن جائے کہ ہم ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر موڑ پر ترجیح دیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیں. لوگوں کی بات بعد میں سوچیں گے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہے. جو بھی جہاں بھی کامیابی چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے. لہذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا. اس کا خلاصہ یہ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا. تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں. جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، لوگ سامنے ہیں جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اور آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے عام معافی کا اعلان فرما دیا. اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل آپ کی ملکیت میں آیا، کسی نے عرض کی کہ آپ کو اللہ نے بہت مالدار بنا دیا، تو آپ نے فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کس قدر بکریاں آپ کی ملکیت میں ہیں؟ ارشاد فرمایا جا ساری تجھے دی. وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے. تو یہ واقعات ہمارے لیے بہترین نمونہ تو ہے نا، سخاوت کا، حلم کا، عفو درگزر کا، اچھے اخلاق کا، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، بچوں پر آپ کا پیار، جانوروں تک کے حقوق آپ نے بیان کیے. تو یہ
तमाम तर चीजें हमारे लिए बेहतरीन नमूना भी हैं। हम कामयाबी चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, खुदारा इन दुनियावी झंझटों से निकलें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं, मौसीकी से बचाएं, बेहयाई से बचाएं, शराबों से बचाएं, बदकारी से बचाएं। अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी इख्तियार करें कि मरना मरना हर कोई आखे त्योड़क एक दिन मरना, पर जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना। कामयाब वो चला गया जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से चला गया। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ वजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का बेहतरीन दर्स भी देता है, जहन भी मिलता है, सोच भी मिलती है। और इस मदनी माहौल की बरकत से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने का जहन बनता है। आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दुनिया और आखिरत की इस कामयाबी के रास्ते पर चलने का जहन बनेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा सिलसिले में कामयाबी का और राज लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है रब की तात में कामयाबी हमारी, यही है राज समझ ले तो कामयाब है।